دوسری کتابوں کی طرح نہیں کہ الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل مقصود مضمون ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم الگ، معنی قرآن کی تعلیم الگ، دونوں کو الگ الگ فریضہ بنا کر ذکر فرمایا گیا۔ اس سے ان لوگوں کے بھی شبہات کا ازالہ ہوتا ہے جو یوں کہا کرتے ہیں کہ صاحب قرآن کریم کو سمجھے بغیر طوطے کی طرح رٹوانے سے کیا فائدہ، اگر معنی نہیں سمجھتے تو تلاوت سے کیا فائدہ۔ یہ بات اگر کسی انجینئرنگ کی کتاب کے بارے میں کہتے، سائنس کی کتاب کے بارے میں کہتے، یا کسی علم و فن کی کتاب کے بارے میں کہتے تب تو ٹھیک بات تھی کہ اس کو حفظ یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے معنی نہیں سمجھے۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا صحیح نہیں، اس واسطے کہ قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے اور معنی قرآن کو سمجھنا ایک مستقل عبادت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت فضائل آئے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے پسندیدگی سے کسی نبی کی تلاوت قرآن سنتا ہے، جو خوش الحانی کے ساتھ وہ کر رہا ہو، اچھی آواز کے ساتھ کر رہا ہو، جتنی پسندیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کو سنتا ہے، اتنی پسندیدگی کے ساتھ کسی اور چیز کو نہیں سنتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ قرآن کریم خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے، اچھی آواز کے ساتھ اچھے لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ تلاوت نماز میں قرآن کریم کی اگر تلاوت کی جائے کھڑے ہو کر تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اگرچہ معنی نہ سمجھتے۔ اور اگر بیٹھ کر نماز میں پڑھا جائے تو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز کے بغیر باوضو ہو کر پڑھا جائے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور بے وضو بغیر نماز کے پڑھا جائے تب کم سے کم 10 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت پر ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت میں یہ برکت بھی رکھی ہے، ثواب بھی رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا اللہ رب العالمین کو، تو یہ بزرگ تو ہر وقت علم دین کی فکر میں رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی زیارت ہوئی خواب میں تو انہوں نے سوال کر لیا کہ یا اللہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے قرب کا سب سے بہتر ذریعہ کون سا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت۔ امام احمد نے پوچھا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر یا بغیر سمجھے بھی؟ ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھیں تب بھی اتنا ہی ثواب، اور بغیر سمجھے پڑھیں تو تب بھی اتنا ہی۔ یہ سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ آخرت میں جب میدان حساب سے نکلیں گے اور جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو صاحب قرآن سے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اسی طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا رہے جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا قرآن کی۔ اسی سے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں جتنی آیات قرآنیہ کی تعداد ہے۔ تو صاحب قرآن کا بہت بڑا اعزاز ہے
الحمدللہ یہ محفل اسی تلاوت قرآن کی محفل ہے، اور سننے کا ثواب بھی اس میں، پڑھنے کا ثواب تو ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ہے، اور سننے کا ثواب بھی سننے والوں کو ہر حرف پر ایک نیکی کا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے، حاضرین کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے، اور اخلاص کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ البتہ مجمع ہے اہل علم کا بھی اور اصحاب قراءت و تجوید کا بھی، اس لیے ایک حدیث جو مجھ جیسے طالب علم کے لیے بھی بڑی توجہ طلب ہے، اور ہم سب ان لوگوں کے لیے جو علم دین کے کاموں میں مشغول ہیں یا قراءت و تجوید کے کاموں میں مشغول ہیں، بہت اہم اور قابل توجہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے جن کی سزا کا فیصلہ ہوگا، یعنی ایک فیصلہ تو وہ ہو جائے گا کہ جو کافر ہوں گے وہ پل صراط سے پار ہونے سے پہلے ہی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ پل صراط سے پار ہو کر پار ہونے والے مسلمان ہوں، اب ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا، جن کو سزا کے فیصلے ہونے ہیں، ان میں سب سے پہلے 3 قسم کے مجرموں کو پیش کیا جائے گا، ان کے اوپر سزا کا فیصلہ ہوگا، ان کو سزا سنائی جائے گی۔ اول من یقضی فی یوم القیامہ، یہ 3 اشخاص ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو جہاد میں کفار کے ساتھ جنگ کرتا ہوا، جس نے اپنی جان دی، اس کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تم کو فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، فلاں نعمت دی تھی، جان دی تھی، زندگی دی تھی، عمر دی تھی، طاقت دی تھی، عقل دی تھی، فہم دیا تھا، سامان دیا تھا، سب کچھ۔ وہ اقرار کرتا جائے گا کہ اللہ بے شک آپ نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اب پوچھا جائے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو یہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے یہ حق ادا کیا کہ میرے پاس جو جان تھی وہی تیرے راستے میں نے قربان کر دی۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں، تم نے جہاد اس وجہ سے نہیں کیا تھا، جنگ اس وجہ سے نہیں کی تھی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ دکھاوے کے لیے کی تھی۔ اس بات سے کی تھی کہ یقالو جری، کہ یہ تو بڑا بہادر ہے، تو اپنی بہادری کی شہرت کرنے کے لیے تم نے جنگ کی تھی۔ فقد قیل، تو دنیا میں تمہارا یہ مقصد تو حاصل ہو چکا، کہا جا چکا تمہیں، تمہاری بڑی تعریفیں ہوئی کہ بڑا بہادر تھا، فلاں تھا۔ میرے پاس کیا لائے ہو؟ حکم ہوگا کہ گھسیٹ کر کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ اس مجاہد کا ہے جو دکھاوے کے لیے جنگ کرے اور جنگ میں مارا جائے کافروں کے ہاتھوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، دکھاوا ہو اور ریا ہو۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ دیکھیں جان بھی گئی، لیکن چونکہ وہ ریا کے ساتھ تھی، اس واسطے وہ قبول نہ ہو۔ ایک وہ شخص جو عالم بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائیں گے
وہ یاد کرتا جائے گا کہ بلا شبہ آپ کی یہ نعمت بھی ملی، یہ نعمت بھی ملی۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے علم دین حاصل بھی کیا اور علم دین دوسروں کو پڑھایا بھی، صرف پڑھائی نہیں، پڑھایا بھی۔ اور قاری کہے گا کہ میں نے قراءت پڑھی تھی اور دوسروں کو پڑھائی بھی تھی، پوری زندگی سے میں گزار دی۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں، یہ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ دکھاوے اور ریا کے لیے کیا تھا۔ لیقال قارئ، لیقال عالم، لیقال هو قارئ، اس واسطے کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں شخص قاری ہے۔ فقد قیل، تو دنیا میں تو کہا جا چکا، تمہیں قاری بھی کہا گیا، عالم بھی کہا گیا، تو دنیا میں جس کام کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا وہ مقصد تمہارا حاصل ہو گیا۔ حکم ہوگا کہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اور تیسرا وہ شخص جو مالدار تھا دنیا میں اور صدقہ خیرات جہاں جہاں مواقع تھے ہر جگہ خرچ کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلائیں گے اور وہ اقرار کرے گا ان تمام نعمتوں کا، اور پوچھا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے مال جو دیا تھا، میں نے کوئی موقع ایسا نہیں ہاتھ سے جانے دیا جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا، میں نے خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تم نے ہمارے لیے نہیں کیا، دکھاوے کے لیے کیا تھا، شہرت کے لیے کیا تھا، تاکہ کہا جائے کہ جواد یہ بڑا سخی ہے۔ فقط قیل، بس یہ تمہیں سخی کہا گیا، تمہاری تعریفیں اور شہرت دنیا میں تمہیں مل گئی۔ جو جس کام کے لیے تم نے وہ کام کیا تھا، جس مقصد کے لیے وہ حاصل ہو گیا، حکم ہوگا کہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو دیکھیے یہ تین طرح کے افراد ہیں: مجاہد جس نے اپنی جان جہاد میں دی، عالم قاری جس نے پوری زندگی قرآن کریم علم دین کے پڑھنے پڑھانے میں اور قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں خود گزاری، اور تیسرا وہ مالدار جس نے بے تحاشا روپیہ خرچ کیا لیکن ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، وہ صرف دکھاوے کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی ادنا ذرہ برابر قیمت نہیں۔ اس موقع پر تمام ہم اہل علم کو اور تمام قرات میں مشغول حضرات کو اپنے اپنے نفسوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور اپنی نیتوں کو ضرور خالص کر لینا چاہیے کہ آج کے مجلس میں ہم جو کچھ پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، شہرت کے لیے نہیں پڑھیں گے۔ جو کچھ سنیں گے اللہ کی رضا کے لیے سنیں گے اور دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تاکہ ہماری یہ محنت کار آمد ہو۔ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں میں اخلاص کامل عطا فرمائے۔ میں بہت ہی اچھا سلسلہ قراءت کا اب شروع ہونے والا ہے، میں آپ کے اور محترم قراء صاحبان کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ انہی مختصر کلمات پر اپنے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو میرے لیے بھی باعث نجات بنائے اور سب حضرات کے لیے بھی اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔